چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے ہم لیکچرر ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، چاہے ہم خریدنے والے ہوں، چاہے ہم بیچنے والے ہوں، چاہے ہم بیوی ہوں، چاہے شوہر ہوں، چاہے اولاد ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے نانا نانی ہوں، ہم جس پوزیشن میں ہم ہوں میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر عمل کر کے بتایا ہے کہ تمہیں زندگی ایسی گزارنی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ دین اسلام آفاقی مذہب ہے۔ یہ دین ساری دنیا تک اور رہتی دنیا تک کے لیے لایا گیا ہے۔ اس دین کے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آفاقی نبی ہیں، وہ بھی ساری دنیا کے لیے نبی ہیں اور قیامت کے روز تک کے لیے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسان چاہے جس پوزیشن پہ ہو، ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے کہ انسان جس مومنٹ میں ہوگا، جس پوزیشن میں ہوگا، اس کو کیا کچھ کرنا ہوگا، ساری چیزیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی یاد دلا دوں کہ بڑے دنوں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز ہماری اس مسجد میں چل رہی تھی، اور بیچ میں کچھ ایسے ہنگامی عنوانات آ گئے جس کی وجہ سے اس سیریز کو سٹاپ کرنا پڑا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سیریز کو پھر شروع کیا جائے گا۔ آج کی جو قسط ہے، سیریز کا جو پارٹ ہے، وہ 28 ہے۔ ہجرت تک اور ہجرت کے بعد مواقعات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان جو مواقعات کروائی تھی، مہاجرین اور انصار میں جو مواقعات ہوئی تھی، یعنی دونوں کو بھائی بھائی گردانا تھا۔ ہجرت کے بعد ہجرت مدینہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف لائے تو مدینہ میں جو صحابہ اکرام تھے وہ انصار کہلاتے ہیں، اور مکے سے جو صحابہ اکرام اپنا گھر بار چھوڑ کر جو آئے ہیں وہ مہاجرین کہلاتے ہیں۔ ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کروائی تھی، بھائی بھائی کا رشتہ ان کا کروایا تھا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تھا۔ تفصیل سے اس پارٹ میں بتایا گیا تھا کہ کیسی محبت ان کے اندر تھی کہ آج سگے بھائی بہن کے اندر، سگے بھائیوں کے اندر ویسی محبت نہیں ہے جیسی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھائی بھائی بنایا تھا تو ان کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنا گھر اپنے بھائی کو دے دیا، یہاں تک کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی 4 بیویاں تھیں تو ایک کو انہوں نے طلاق دے دی اور کہا کہ میری بیوی سے طلاق کے بعد آپ نکاح کر لیں۔ اپنے بچوں کو بانٹ دیا، اپنے کاروبار کو بانٹ دیا، اپنے باغات کو بانٹ دیا۔ ایسی محبت دین کی بنیاد پر ان کے درمیان تھی۔ بہرحال ایک ایسا ماحول مدینہ منورہ کے اندر تھا، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ذریعے کہ وہ ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کر رہے تھے۔ آج ہم جو جانیں گے وہ یہ کہ میثاق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا، یعنی مسلمانوں کا غیر مسلمین کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ایسی رنڈنیتی بنائی، کیسی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلاننگ کری کہ جس کی وجہ سے غیر مسلمین جو تھے ان سے کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو، ان سے کوئی ڈر نہ ہو۔ اصل میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہی ہیں مکہ مکرمہ میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ اکرام تھے، ان پر طرح طرح کے مظالم ہوئے، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، ان کے اوپر ظلم ہوا، وہ تھکے ہارے تھے، وہ عبادت تک نہیں کر پاتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کے اوپر اتنی پابندیاں تھیں۔
وہ صدقہ خیرات نہیں کر پاتے تھے، وہ سجدے نہیں کر پاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر پاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا یہ بھی کافر کو جو مشرکین تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کو بھاتا نہیں تھا۔ تو بہت زیادہ مشکل میں وہاں پر یہ لوگ تھے۔ پھر جب ہجرت ہو کر مدینہ منورہ آ پہنچے تو یہاں پر بھی کچھ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہودی تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حکومت کریں، اس لیے کہ جو مدینے کے لوگ تھے، اوس و خزرج کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو آپس میں لڑانا اور لڑا کے ان کے اوپر حکومت کرنا، یہ یہودیوں کی وہاں کی پالیسی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے تو یہ لوگ بیچ میں لڑیں گے نہیں، جب یہ لوگ لڑیں گے نہیں تو ہماری چودراہٹ نہیں ہوگی، اس لیے ان کو ڈر تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو یہودی تھے یہ ہمیشہ کہتے تھے مدینے والوں سے کہ ہمارے خاندانوں سے ایک نبی آئیں گے، اس نبی کے آنے کے بعد ہم مشرکین مکہ پر بھی حملہ کریں گے اور پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، ہم حکومت کریں گے، ہمارا سچا پکا نبی ایک آنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے درمیان میں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ قریش میں سے بنی اسرائیل میں سے پیدا نہیں کیا اللہ کے رسول کو، بلکہ بنو اسماعیل میں سے پیدا کیا۔ تو ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ہمارے خاندان سے آنا چاہیے تھا نبی تو دوسرے خاندان سے آئے، اس لیے بھی ان لوگوں نے مخالفت کی۔ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد یہاں کے جو مسلمان تھے وہ تو سپورٹیو تھے، لیکن یہ جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ہر طرح سے ستانے، ہر طرح سے ٹارچر کرنے، ہر طرح سے پریشان کرنے کے در پہ تھے۔ یہاں تک کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی رات جاگ کر گزارتے کہ کہیں کسی کا حملہ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بتاتی ہیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ کاش کوئی آ جاتا اور یہاں پہرا دیتا اور میں آرام سے سوتا۔ اسی وقت میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں، وہ صحابی تلوار لے کر ہتھیار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیں یا میں پہرا دیتا ہوں۔ تو اس روایت سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی بے چینی تھی، یا بعض لوگوں نے لکھا کہ زیادہ بے چینی تھی، وہ اس لیے کہ مکے کے اندر معلوم تھا کہ فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، لیکن مدینہ منورہ میں منافقین تھے، وہ کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اندرون سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ تو ایسے لوگوں سے اور زیادہ ڈر مسلمانوں کو تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ ہی نہ کر دیں اور کچھ ایسی واردات نہ ہو جائے جس سے اسلام کا اور دنیا کا بڑا نقصان ہو، اس لیے بڑی بے چینی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے اور جتنے بھی ماننے نہ ماننے والے تھے ان سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کی وجہ تھی مسلمانوں کا 3 وجوہات لوگوں نے بتائی ہیں، میں لے کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا تحفظ داخلی اور خارجی۔ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ منافقین کی وجہ سے اور یہودیوں کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خطرہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تحفظات مل جائیں، سیکورٹی مل جائے، مسلمان بے خوف یہاں پر رہ سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنا چاہتے تھے، ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے، جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا گیا ہے۔ اس لیے بھی چاہتے تھے کہ مکے میں ایک زمانے سے ستائے ہوئے تھے، ایک زمانے سے ستائے جا رہے تھے اور عبادت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کھل کر ہم عبادت کر سکیں، کھل کر ہم رہ سکیں، اطمینان سے رہ سکیں، اس لیے بھی ان یہودیوں سے اور غیر مسلمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے امن والا۔ تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ بلا رکاوٹ اسلام کی تبلیغ کر سکیں، اسلام کو پھیلا سکیں، اچھی باتوں کو پھیلا سکیں، اچھے کردار کو پھیلا سکیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ 3 چیزیں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو تحفظات ملے، دوسرے کہ یہاں چین سے ہم رہ سکیں، تیسرے کہ اسلام کو خوب سے خوب ہم پھیلا سکیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا اور اس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 622 عیسوی میں یہ معاہدہ ہوا۔ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کوئی معاہدہ
امن کا، امان کا، شانتی کا کوئی معاہدہ رائٹنگ میں موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو معاہدہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا مذہبی آزادی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چال چلی، ایک ایسا جال بچھایا کہ جس سے نہ اسلام کو کوئی پریشانی ہو، نہ مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف ہو، نہ دین کی دعوت پیش کرنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہو۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام کے تحت بنایا۔ کچھ دفعات لکھے گئے، کچھ پوائنٹس لکھے گئے اور اس پر دستخطیں کی گئیں اور اس کو سب کو ماننا پڑے گا، یہ بات بتائی گئی۔ مذہبی آزادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور معاہدہ لکھوایا کہ مسلمان بھی اپنے مذہب پر رہیں گے، ان کو بھی آزادی ہوگی، یہود بھی اپنے مذہب پہ ہوں گے، ان کو اپنی آزادی ہوگی، جس کا جو مذہب ہوگا اس مذہب پر رہیں گے، کوئی کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ مدینے کا دفاع سب مل کر کریں گے۔ مدینہ منورہ کی میں آبادی آپ کو بتا دوں کہ صرف 15% مسلمان تھے، 85% غیر مسلمین تھے۔ تو آج کا جو حال ہمارے ہندوستان کا، بھارت کا ہے، وہی حال مدینہ منورہ کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چال اور ایسا اسکیچ ڈالا اور ایسا پلان بنایا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر حکومت کرنے لگے، دلوں پر بھی حکومت کیا، ان کے جسموں پر بھی حکومت کیا۔ معاہدہ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مدینے پر اگر کسی طرح کا اٹیک ہوگا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ صرف یہود کریں ایسی بات بھی نہیں ہے، صرف مسلمان آ گئے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہم سب مل کر دشمن کو ماریں گے، دشمن کو مار بھگائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا کہ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا، چاہے مسلمان قتل کرے اس کو بھی سزا ملے گی، چاہے یہودی یا چاہے نصرانی، چاہے جس مذہب کا ہو، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر اس کا بھی قتل کیا جائے گا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ یہ بھی معاہدہ ہو گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں سب برابر ہوں گے۔ کسی بھی طرح کا حکومتی معاملہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تہذیب کا، اخلاق کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں سب کی نمائندگی ہوگی، سب لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی سارے مسلمان کر لے رہے، ایسا نہیں کہ بھئی سارے یہودی کر لے رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ثقافتی اور معاشرتی جو بھی پروگرام ہوگا، جس طرح کی بھی ایکٹیویٹی ہوگی، اس میں ہم سب شامل ہوں گے۔ آپ غور کریں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنائیت جتانے پر مجبور کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی ہیلا بہالا نہیں رہے گا کہ وہ مسلمانوں کو ستا سکیں، وہ اسلام کو برا بھلا کہہ سکیں، وہ اسلام کی ایکٹیویٹیز کو روک سکیں۔ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق بنایا اور ان کو گھیر لیا۔ ایک اور پوائنٹ تھا کہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ اس زمانے میں ایک بات چلتی تھی کہ اگر کوئی کسی کا ذمہ لیتا تو اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ کوئی اس کو کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا کہ حلیف ایک دوسرے کے اتنے اچھے دوست ہوں گے کہ اگر مسلمان کسی کا ذمہ لیتا ہے تو پھر غیر مسلم بھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر غیر مسلم کسی کا ذمہ لیتا ہے کہ یہ میرے امان میں ہے تو مسلمانوں پر بھی ضروری ہوگا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ستائیں نہ اس پر ظلم کریں۔ کل ملا کر یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا دوست ہے، یعنی مدینے والوں میں سے کسی کا اگر کوئی دوست ہے تو اس پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی طرح کی ظلم اور کسی طرح کی زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ کیا گیا۔ ایک اور معاہدہ تھا کہ کسی ایک پر ظلم ہوگا تو دونوں ساتھ ہوں گے۔ یہ معاہدہ بھی ہوا کہ کسی بھی مذہب والے پر اگر ظلم ہوگا تو دوسرے مذہب والے بھی اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو مسلمان ہی اس کے کفیل ہیں اور وہی ان کا جو ہے دفاع کریں، ڈیفینس کریں، ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ سارے کے سارے لوگ مل کر پورے مدینے والے، کل ملا کے پورے مدینے والوں کو ایک قوم قرار دیا گیا۔ ان کو الگ الگ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ سب کو مل کر سب کا وکاس کرنا ہوگا، سب کا وشواس سب کو ہونا ہوگا۔ یہ پلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں بنایا 622 عیسوی میں۔
ایک اور پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جو کسی ایک کا دشمن ہوگا وہ دوسرے کا بھی دشمن ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ لا کر کفار کی کمر توڑ دی۔ کفار جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کی کمر گویا کہ ٹوٹ گئی۔ اب مدینے اور مدینے کے اطراف کے جتنے لوگ ہیں اور اس معاہدے میں جتنے لوگ شامل ہیں، وہ سب مسلمان کا اگر کوئی دشمن ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ سارے لوگوں کا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہودیوں کا دشمن ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان کا بھی دشمن ہے۔ یہ معاہدہ ہو گیا اور اس پر دستخطیں ہو چکی تھی۔ ایک اور معاہدہ یہ تھا کہ مدینے میں کسی بھی قسم کے اختلاف کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ کے حکم سے اور اپنے ارادوں سے، اور دین اور شریعت کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ اس پر بھی وہ لوگ راضی ہو گئے۔ یہ معاہدے تھے۔ اور ایک اور معاہدہ تھا آخری، وہ یہ کہ خود مسلمان اور یہود، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوگی وہ جنگ حرام ہوگی۔ یہ دونوں آپس میں لڑ نہیں سکیں گے، نہ یہودی مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے۔ یہ بھی معاہدہ ہوا۔ تو مدینہ منورہ کے یہ جو معاہدے تھے، ان معاہدوں پر دونوں بھی راضی ہو گئے، دونوں راضی ہو کے زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دن میں، چند ہی مہینوں میں مسلمانوں کا برتاؤ جب یہودیوں نے دیکھا تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہودیت کو چھوڑ کر، اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر وہ مسلمان ہو چکے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفعات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا تھا کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا، تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ تو بات بڑی اچھی ہے۔ وہاں بتایا یہ گیا تھا کہ کسی بھی قافلے کو لوٹا نہیں جائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی ہو۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ تو بات بہت بہتر ہے، اس لیے وہ لوگ اسلام سے قریب تر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہو گئے اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کفار مکہ نے ایک چال چلی، اور ایک چال چل کر ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو بہکانے کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد جنگیں ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آج ہم اس معاہدے سے، میثاق مدینہ سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جہاں پر ہیں وہاں پر ہمیں چاہیے کہ امن کا پیغام ہم دیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ بھائی چارے کا پیغام ہم دیں، صرف زبان سے نہیں، صرف لٹریچر سے نہیں، بلکہ ہمیں اپنے عمل سے ایک کردار ادا کرنا ہوگا، جو کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر یہودیوں کے ساتھ کیا، غیر مسلمین کے ساتھ کیا۔ وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے رہنے سہنے سے، اور اپنی دوستی سے، اور اپنے کاروبار سے، اور اپنے معاملات سے ایسا اثر ان پر ڈالا کہ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا۔ تو آج جو سچویشن ہمارے اس بھارت میں ہے، ہمارے اس ملک میں ہے، ہمارے اس اسٹیٹ میں ہے، ہمارے اس شہر میں ہے، میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ ہمارے اپنے بستی اور ہماری اپنی گلی کے اندر جو ماحول ہے وہ ماحول یہی ہے۔ وہ ماحول یہی ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف لوگوں کے درمیان ایسی باتیں پیش کی جا رہی ہیں جو کہ نامناسب ہیں، جن سے اسلام کا کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر اور قرآن پر اور دین پر اور مسلمانوں پر ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چوکنا ہو جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میثاق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عکس کریں، ہم دیکھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمارے پڑوس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دینے کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ ایجوکیشن کو شیئر کرنے کا حکم فرمایا ہے، کاروبار بھی ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی ہیں۔
ہمیں ضروری ہے کہ ہم محلے داری کو ملحوظ رکھیں، محلے میں کون بیمار ہوتا ہے، کون بے روزگار ہے، اس طرف بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، ایک تعمیری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جو ایجوکیشن کو عام کرنے کی کوشش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کو بنانے کی کوشش کی، جو پڑوسیوں کے حقوق بتانے کی کوشش کی، بوڑھوں کے حقوق بتانے کی کوشش کی، یتیموں کا سہارا بننے کا جو حکم فرمایا، بیواؤں کا سہارا بننے کا جو حکم فرمایا، ظلم نہ کرنے اور ظلم کرنے والے کو ہاتھ پکڑنے کا جو حکم فرمایا، وہ ساروں کے لیے برابر تھا۔ وہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے لیے یہ کام ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کام ہے نہیں فرمایا گیا، وہاں پر یہ بتایا گیا کہ ساری قوم، پورے مدینے والوں کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، پورے مدینے والوں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ یہ سارے ہدایات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ان تمام دفعات کو، میثاق مدینہ کے جو دفعات ہیں، ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیے ہیں، ان ہدایات کو غور کریں اور غور کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کریں، اپنی بستی اور اپنی گلی اور اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ سے امن برقرار ہو سکتا ہے۔ آج بھی ایمان کے اندر، اسلام کے اندر وہ جرأت ہے، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث کے اندر وہ پاور ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن اور امان قائم ہو سکے، وہ پاور موجود ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، آج ہمارا کون سا ایسا فیصلہ ہے، آج ہمارا کون سا ایسا کردار ہے جو ہمارا کردار اور ہمارا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ٹیلی کیا جائے تو برابر سرابر کا ہو۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چپ رہنا، میرے دوستو، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، کہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے طریقے پر ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتریں، 100% اتریں، چاہے بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، تمام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں اور جان کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آگے بڑھ کر آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، کسی پہلو کو پیاسا نہیں چھوڑا۔ پوری زندگی میں اگر ہم جس سچویشن میں ہوں گے، جس پوزیشن میں ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے ہم لیکچرر ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، چاہے ہم خریدنے والے ہوں، چاہے ہم بیچنے والے ہوں، چاہے ہم بیوی ہوں، چاہے شوہر ہوں، چاہے اولاد ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے نانا نانی ہوں، ہم جس پوزیشن میں ہم ہوں، میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر عمل کر کے بتایا ہے کہ تمہیں زندگی ایسی گزارنی ہے۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزارنی شروع کر دی تو میرے دوستو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جائے گا، نہ دین اسلام کو برا بھلا کہا جائے گا، نہ قرآن کریم میں سے آیتوں کو نکالنے کا حکم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہماری ناشکری کی وجہ سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو شکر کو میں بڑھاؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو تم سے میں وہ چھین لوں گا۔ آج قرآن کریم پر جو اعتراض ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو دیکھنا چھوڑ دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم عمل کرنا چھوڑ دیے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ میں نے جو نعمت دی ہے اس کا اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری اس نعمت میں اضافہ کروں گا، ورنہ اس نعمت کو چھین لوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، ان کے طریقوں کو جانیں اور جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان سنتوں کو، ان احکامات کو، ان تمام پیاری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم برادران وطن میں بانٹیں، تقسیم کریں، انہیں بتائیں۔ انہیں بتانے کا ایک اہم ذریعہ اور پاورفل ذریعہ یہ ہے کہ ہم عمل کر کے بتائیں۔
ہم اپنے دو غیر مسلم دوستوں کے ساتھ ایسے رہیں جیسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہم اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہیں جیسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا ہے. ہم اپنے غیر مسلم گاہک کے ساتھ گراہک کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکم دیا آپ جانتے ہیں, یا پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ ہر جگہ نرمی کا معاملہ, ہر جگہ رواداری کا معاملہ, ہر جگہ جو حسن سلوک کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.